بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہیز آیا نا ٹرک بھر کے، مسیڑی سجی ہوئی ہے، اس کا تکیہ لگا ہوا ہے، بستر بھی بچھا ہوا ہے، شلوار بھی ٹنگی ہوئی ہے، جمپل بھی ٹنگا ہوا ہے، سارا سامان انتظام ٹنگا ہوا ہے۔ اسے شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کے کپڑے غیروں کی نظروں کے سامنے دکھاتے ہوئے؟ اسے شرم بے حیا بے غیرت کو نہیں آئی اپنی بیٹی کے بستر کو دکھاتے ہوئے؟ کوئی دوپٹہ باہر کو کھینچ لیتا ہے تو گولی نکال کے آتا ہے، بندوقیں اور ساری چیزیں لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے خاندان اڑا دوں گا، اور آج تو ہزاروں کے سامنے اپنی بیٹی کے ساری چیزیں دکھا رہا ہے۔ تجھے حیا نہیں آتی؟ بہن کی ساری چیزیں دکھا رہا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ دکھانے کی چیزیں ہیں، کہاں غیرت تمہاری مٹ گئی، کہاں عقل چلی گئی؟ صرف اس لیے دکھاتے ہو ہماری ناک بن جائے گی؟ ناک اس کی بنتی ہے جس کو اللہ بناتا ہے، عزت اس کو ملتی ہے جسے اللہ دیتا ہے۔ نہ ذلت نہ عزت کسی کے بس میں نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، کسی کو ذلت سے نہیں بچا سکتے۔ اور دنیا والوں، دنیا کو دکھا کر کے اگر عزت چاہتے ہو ہمیشہ ذلیل ہو کر کے رہو گے، کبھی صحیح سالم باعزت زندگی نہیں گزار سکتے۔ عزت صرف اللہ کے دین میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، صرف اللہ کے دین۔ تو میرے بھائی، صرف اتنا ہی رونا نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھیا جہیز تو بڑا اچھا دیا، تاریخ میں تو بیٹے کو آپ نے اپنے داماد کو موٹر سائیکل بھی کھنچوا دی، بلٹ بھی 1 لاکھ کے اوپر کی دلوا دی، لے لیا فائننس پہ، کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جائے گا، سب ہو گیا، سارا مسئلہ حل۔ انہیں قبر میں تھوڑی جانا ہے جو سود و بیاج کا حساب ہوگا وہاں، دیکھا جائے گا۔ پھر دیکھا کیا جائے گا؟ فرشتہ آئے گا، تمہاری روح نکال کے قبرستان میں ڈال دیا جائے گا، اور لکھنے کے بعد میں وہاں لکھ دیا جائے گا فلاں صاحب مرحوم ہو چکے ہیں، فلاں تاریخ کو مریں گے، یہی جائیداد جس پر تم ناز کرتے تھے، اور یہی جائیداد جس سے دنیا بھر کو دکھا کر کے عزت کمانا چاہتے تھے، یہ تمہارے بیٹے تمہارے 1 منٹ بھی تم کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا پسند کریں گے۔ مرنے تے دیر ہے نا، کتنے بڑے خوبصورت ہو، کتنے بڑے مالدار ٹھیکیدار اور کتنے بڑے صوبیدار، جتنے بڑے جو کچھ ہو، مرتے دیر نہیں۔ تمہارا باپ تمہارا بیٹا کتنا ہی تم سے محبت کرے، بیوی کتنی ہی محبت کرے، خاندان والے کتنی ہی محبت کرے، یہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ تمہاری مٹی گھر کے اندر رکھیں گے، 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں رکھ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ 7-8 گھنٹہ، اس کے بعد ہر کوئی کرے گا چلو لے کے چلو قبرستان۔ گئے قبرستان، اب دیکھا جائے گا، اب اللہ کے ہاں دیکھ لینا، دیکھ لیا جو کچھ دیکھنا ہے وہاں دیکھ لینا۔ کسی سے کہتے ہیں کہ جناب والا اتنا جہیز دیتے ہو، ہم نے اگر تمام لوگوں سے پوچھا بیٹی کا حصہ دیا؟ حصہ؟ وہ تو جہیز دے دیا، جہیز یہ بیٹی کا حصہ ہے، دھوکہ دیتے ہو۔ مائیں بہنیں کان کھول کے سن لے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا شروع کریں۔ ہر کسی کے لیے لڑتے ہو، اپنے بھی حق کے لیے لڑو۔ اگر بھائیوں کو باپ اپنی جائیداد میں حصہ دیتا ہے تو بیٹیوں کا باپ کی زندہ رہتے رہتے اتنا ہی حق ہے۔ باپ زندہ ہے، اگر بھائیوں کو بیٹوں کو اگر باپ جائیداد دیتا ہے تو جتنا بیٹوں کو دے گا اتنا ہی بیٹیوں کو دے گا۔ کان کھول کے سن لو، وراثت اس وقت ہوتی ہے جب باپ مر جاتا ہے، زندہ رہتے وراثت نہیں ہوتی۔ تمہاری زندگی باپ زندہ ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کہیں تمہارے نام الگ الگ ہو جاتے ہیں وراثت میں؟ سنا ہے کبھی یہ قانون؟ اور جتنے ہم نے قانون انڈیا کو دیے ہیں اکثر تو اسلام کے قانون ہیں، یہ وراثت کا قانون کیا ایسے ہی آ گیا؟ یہ وراثت کا قانون ہم نے دیا، ہم نے بتلایا، ایسے چلا ہے وراثت کا قانون۔
جب تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے کھیت سارے بھائیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یہ وراثت کے قانون ہم نے دیے، تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ باپ اگر زندہ ہے اپنی زندگی کے اندر اگر بیٹیوں کے درمیان میں تقسیم کرتا ہے تو جتنا بیٹے کو حق ہوگا اتنا بیٹی کو حق ہوگا۔ اور یہ کہنے سے مسئلے کا حل نہیں کہ جناب والا ہم نے جہیز دے دیا بس کافی ہے، ہم نے سارا پیسہ اس میں خرچ کر دیا۔ کس نے کہا تھا تم سے دینے کے لیے؟ شریعت مطالبہ کرتی تھی جہیز دینے کے لیے، دنیا میں سماج میں رواج ہے۔ ارے تم بھی تو ایسی بہو تلاش کرو کہ جو بغیر جہیز کے تمہارے گھر میں آئے، تب تو بیٹی کسی کے حوالے کرو گے اس طرح؟ بہو چاہیے تو ٹرک بھر جہیز بھی چاہیے۔ اور بیٹی کا نمبر آتا ہے مولوی صاحب کسی طرح شریعت کے اعتبار سے مسئلہ حل ہو جائے، ان سے بڑا غریب فقیر کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرا عزیزو کان کھول کے سن لیجئے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اور بہت مضبوط طریقے سے کہتا ہوں، نماز نہیں پڑھو گے کم، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لیا، کبھی 2 پڑھ لیا، اللہ کا یہ حق ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، اللہ نے فرض کی۔ حج فرض تھا، آپ نہیں گئے، چلے گئے دنیا سے، میں چلے گئے، یوں کہتے کہتے دیکھا جائے گا، دیکھتے دیکھتے آپ اوپر دیکھنے والے پہنچ گئے، آسمان سب پار کر کے چلے گئے، حج نہیں گئے۔ زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں ادا کی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بیٹی کو وراثت میں حق نہیں دیا اور بیٹی نے اگر معاف نہیں کیا تو آپ کا یہ معاملہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور بیٹے بھی سن لے بھائی، اگر بیٹی تو معافی اسی وقت بیٹی کی قبول ہوگی جب آپ اس کے ہاتھ میں وہ جائیداد سپرد کریں گے۔ صرف ایسے کام نہیں چلے گا۔ بہنا آپ کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے، ابا دنیا سے جا چکے ہیں، تم جانتی ہو کہ ہمارے بچے بھی بہت ہیں، بہت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ اپنا حق معاف کر دیں۔ تو یہ بہنوں کے اور بیٹیوں کے معاف کرنے سے زبانی طور پہ معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک ان کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ حوالے کر دیں گے، اس کے بعد وہ اگر معافی چاہیں، دینا چاہیں کسی کو دے دے، جہاں دینا چاہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن اگر حوالے نہیں کیا تو معافی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ جائیداد تو دنیا میں رہے گی، اور دنیا کے بعد تمہارے ساتھ سب سے اہم مسئلہ یہی ہوگا۔ یہ بیٹے جن کو آپ بڑے ناز نخرے سے پال لے ہو، بیٹیوں کو ناز نخرے سے پال لے ہو، بیٹے اگر کارگر ہے تو تمہارے کام آئیں گے، نیک ہیں تو نیکی ان کی کام آئے گی، ورنہ مرنے کے تیسرے دن یہ بیٹھیں گے ابا کی جائیداد کہاں ہے، بینک بیلنس کہاں ہے۔ پورا خاندان بیٹھے گا، ابا کا پیسہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں چڑھا ہوا ہے، کس کے پاس کتنا ہے، ذرا ڈاٹا دو۔ اور جب پیسہ تقسیم ہو جائے گا، یہ کسی کو توفیق نہیں ملے گی، بس 2-4 مدرسوں میں گئے، 100-200 روپے دے دیا، بھیا یہ قرآن پڑھا دینا اور ابا کے نام سے حساب ثواب کر دینا، کہیں جلیبی تقسیم کرا دی، کہیں خرما تقسیم کروا دیا، ختم کہانی، یہ اب دوبارہ تم کو نہیں ملنے والا۔ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ خوانی کرنا سنت ہے، حق ہے ماں باپ کا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے جب اس نے پوری زندگی میں اپنے ماں باپ رہتے رہتے، زندہ رہتے رہتے حق ادا نہیں کیا، مرنے کے بعد بھی کیا ان سے توقع رکھتے؟ اس لیے اپنی دولت، اپنا جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی کے موافق خرچ کرنا سیکھو۔ اللہ نے اولاد دی ہے، بے شک دی ہے،
میں نے شروع میں بتا دیا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور قرآن نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی جاندار چیز زمین پر پیدا کی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر۔ اگر اللہ چاہے گا کہ کوئی بندہ بھوکے مرے، اسی کے بہانے موت تھی تو ملے گی موت۔ بہت سارے دنیا کے اندر زیادہ کھا کر کے مرتے ہیں تو کچھ لوگ کم کھا کر کے مرتے ہیں، بغیر کھا کر کے فاقے کر کے مر جاتے ہیں۔ موت تو جس حال میں ہے اس حال میں آئے گی۔ زیادہ کھایا، کالرا ہوا، پانی پورا خون پانی ہو گیا، گئے دنیا سے۔ ایسے بھی موقع آتے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیزو، موت تک تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا طریقہ۔ اللہ نے جس حالت میں متعین کیا اسی حالت میں آئے گا۔ بعض اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں سجدوں میں موت کی توفیق ہوتی ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے۔ تو اللہ کی رحمت تو بڑی عجیب ہے، جو بندہ جس حال میں اپنی زندگی کے اعمال زیادہ گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت واقع ہوئی، اسی حال میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اس لیے میرے عزیزو بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کو اپنا قریب کرنا تو اللہ اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے برسات کا موسم جب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، بہت سمجھدار ہیں ہم، شہر والے تو اتنا بھی نہیں جانتے، آپ تو ہوا کا رخ دیکھ کر کے، ستاروں کی چال دیکھ کر کے، جانے کیا کیا دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں اب بارش ہوگی، اب موسم ایسا ہوگا، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ، ہر چیز کی ایک نشانی ہے، نشانیاں دیکھ کر کے آپ پہچان لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ کسی بندے کو اپنا قریب بنانا چاہتا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا دیتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کا نور، ایمان کا نور دھیرے دھیرے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ایک آدمی تھا تابعی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس دور کے اندر وہ بیچارہ بڑا خوبصورت تھا، آواز بڑی اچھی تھی، جب تک جوان رہا تب تک تو گا گا کر کے کھاتا رہا، کماتا رہا۔ بوڑھا ہو گیا، منہ میں دانت نہیں، آواز بھی ساتھ نہیں دیتی۔ ایک دن مدینہ المنورہ کی قبر میں لیٹ گئے اور دعا کیا کرتا ہے، خدا سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے الہی، ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا تندرست ہوتا ہے، ایک بیمار ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، کانا ہوتا ہے، کسی طرح ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو جو بیٹا تندرست ہوتا ہے اس کی طرف ماں توجہ کم دیتی ہے، کیونکہ یہ خود کر لے گا، چل لے گا، سارے کام اپنے ہاتھ کر لے گا، اس کو تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جو کمزور بیٹا ہوتا ہے اس کی طرف ساری مائیں دنیا کی توجہ کرتی ہیں۔ الہی تو ماؤں سے زیادہ اپنے اندر ممتا رکھتا ہے، ماؤں سے زیادہ اپنے اندر شفقت اور رحمت رکھتا ہے۔ میں کمزور ہو گیا، وہی لنگڑا لولا کمزور یتیم کی طرح ہو گیا، میرے تو منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، آواز نکلتی نہیں، کوئی میری آواز سننا پسند نہیں کرتا۔ ایک وقت تھا کہ ہم ڈھول تماشے کر کر کے لوگوں کو طرح طرح کی گانے سنا کر کے پیسے کماتے تھے، ہمارا دھندا سب چوپٹ ہو چکا ہے۔ الہی اپنا لنگڑا اور لولا اپنی بندہ سمجھ کر ہی قبول کر لیجئے، ہماری طرف توجہ کر لیجئے جس طرح ماں توجہ کرتی ہے۔ اللہ کو بڑی ادا پسند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت عمر فاروق ہے، نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے لیکن ولایت کا دور بند نہیں ہوا۔ وہ حضرت عمر فاروق ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی موجودگی میں تمام وہ باتیں ڈالتا تھا جس کو نبی کے سامنے پیش کرتے تھے وہ قرآن بن جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو خواب میں اور اسی طرح الہام ہو کہ ایک بندہ ہے مدینے کے اندر، جاؤ اس کی خبر گیری کرو۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، بھاگتے دوڑتے ہوئے قبرستان میں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، بوڑھا قبرستان کی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔
قریب گئے، معلوم کیا صورتحال، تو پتہ چلا یہ وہی آدمی۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ کیسے کیسے کام لے لیتا ہے۔ کہاں قبرستان میں پڑا دعا مانگ رہا تھا مدینہ المنورہ، اور کہاں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق، اللہ اسے باخبر کر رہا ہے کہ جاؤ اس کی خبر لو۔ تو اللہ جب کسی کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے آثار ظاہر کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ جب کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں ما ہی شرح الصدر، یہ شرح صدر ہے کیا؟ شرح صدر ہے کیا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النور اذا قذف فی القلب، یہ وہ نور ہے جو دلوں کے اندر سما جاتا ہے۔ جب اللہ کا نور اور دین کا نور، اسلام کا نور کسی کے دل کے اندر اتر جاتا ہے تو میرے عزیزو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ٹارچ ہے، اندھیرا کتنا ہی ہو، ہمارے پاس اگر روشنی ہے اندھیرا کتنا ہی ہو، ہم اس اندھیرے کو دور کر سکتے ہیں، ہم اس اندھیرے سے اپنے راستے کو طے کر سکتے ہیں، ہم اس اندھیرے سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سب تاریکی ہی تاریکی ہے، راستہ چلنے کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے تو ہم تباہ بھی ہوں گے، برباد بھی ہوں گے، ہمارا جسم ٹکرائے گا بھی، ہمارا جسم کے اندر زخم بھی آئیں گے۔ اسی طرح اللہ کا نور جب کسی کے دل کے اندر بچ جاتا ہے تو کفر اس سے قریب نہیں آتا، گناہ اس کے قریب نہیں آتا، معاصی کا تمام حالات اس کے قریب نہیں آتے، وہ چوری کی طرف نہیں بھاگتا، وہ زنا کی طرف نہیں بھاگتا، وہ شراب کی طرف نہیں بھاگتا، وہ غیبت کی طرف نہیں بھاگتا، وہ جھوٹ کی طرف نہیں بھاگتا۔ النور اذا قذف فی القلب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دل کے اندر وہ نور پوری کی طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے۔ اور دل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دربار میں آؤ، پوچھو وہ دل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ہی القلب اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ وہ دل ہے کہ جس کے لیے بڑی بڑی دنیا کے اندر یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہے، جس کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے پاس لائن لگی ہوئی ہے، وہ لاری لکھنؤ کا ہے جہاں ہزاروں مریض جاتے ہیں، صرف دل کے مریض جاتے ہیں۔ لاری اتنا مشہور ہے، دلی میں دیکھو، بمبئی میں دیکھو، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سب سے مہنگا علاج دل کا ہے، کیونکہ دل کا بڑا نازک حال ہوتا ہے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر حصہ رکھا ہے جو سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ مرے گی، بادشاہ گڑبڑ ہوگا، رعایا گڑبڑ ہوگی، بادشاہ ختم ہوگا تو جسم کے تمام اگر بادشاہ ختم ہوگا تو رعایا کا سارا نظام تباہ برباد ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل ہے، جب انسان کا دل گڑبڑ کرتا ہے تو میرا عزیزو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ جب دل کی تباہی ہوتی ہے انسان اچھا کھیلتا کودتا ہنستا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کے حالات دل کے لیے رکھے ہیں، ہر چیز کی بحث دل سے ہے، شاعر اٹھے تو دل کی بات کرے، اور میرا عزیزو خطیب اٹھے تو دل کی بات کرے، اللہ دیکھے تو دل کو دیکھے، محمد الرسول اللہ دیکھے تو دل کے دیکھے کہ دل کے اندر اگر اللہ کے نبی کی محبت ہے تو اس کے عمل سے ظاہر ہوگی، اس کی زبان سے ظاہر ہوگی، اس کے آنکھوں سے ظاہر ہوگی، اس کے کردار سے ظاہر ہوگی، اس کے اعمال سے ظاہر ہوگی۔ اگر نبی کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو میرا عزیزو زندگی بھر نبی کے ترانے گائے جائیں، زندگی بھر نبی کی بات کی جائے، اسے صرف دل تک بات پہنچنے کے بجائے ہر بات اس کے کانوں سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن دل کے اندر واقعی اللہ کی اگر محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے تو کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا عزیزو اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہوا تو ساری باڈی خراب، ساری باڈی خراب۔ اسی طرح دل ہے کہ دل کے اندر اگر نور ہدایت ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تو یہ باڈی
یہ جسم کے ہاتھ، یہ جسم کی آنکھیں کبھی غلط نہیں دیکھ سکتی، یہ دماغ کبھی غلط نہیں سوچ سکتا، یہ آنکھیں کبھی غلط اٹھ نہیں سکتے، پیر کبھی غلط نہیں اٹھ سکتے، ہاتھ کبھی غلط نہیں اٹھ سکتے۔ بادشاہ صحیح ہے تو رعایا بھی صحیح ہے، دل صحیح ہے تو انسان کا پورا جسم بھی صحیح ہے۔